بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی تاریخ کا سب سے قدیم، سب سے مضبوط، سب سے دیرپا اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ اب اس رشتے میں جن وجوہ کی بنا پر دراڑ آ سکتی ہے، شریعت نے ان کا سد باب کیا۔ آج کی ہماری حدیث کا موضوع کس عورت پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت، مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے۔ خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے 3258ویں حدیث کتاب میں اور 9ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان لعنتها الملائکة حتى تصبح، متفق علیہ۔ وفي رواية لهما قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته الى فراشه فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سن لیا کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ میں اس کا تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق 7واں باب ہے، اور یہ باب ہے فرشتوں کا دعا پر آمین کہنا۔ 3237ویں حدیث ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنی اہلیہ کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ آنے سے انکار کر دے اور خامد ناراضگی میں سو جائے تو صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کوئی آدمی اپنی اہلیہ کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو آسمان والی ذات بابرکات اس پر ناراض ہو جاتی ہے یہاں تک کہ خامند اس کے ساتھ راضی ہو جائے۔ معزز خواتین حضرات، بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر بات کرنا ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن بات کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2 مقامات پر اور بھی ہے، 5193 اور 94۔ صحیح مسلم میں 3 جگہ پر ہے، 3538، 40 اور 41۔ سنن ابی داؤد میں 2141 اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ اب یہاں سب سے پہلے تو یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ فرشتوں کا وجود ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ لعنت کریں۔ پھر چونکہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا ہے، لہذا عورت اگر انکار کرتی ہے تو یقیناً وہ اس کے لیے بدبختی اور لعنت اس کا مقدر ہے۔ اور رات کا ذکر یہ ایک عام حالات کے پیش نظر ہے، ورنہ میاں اور بیوی کے لیے نہ تو وقت کی کوئی قید ہے اور نہ ہی کوئی پابندی۔ اب یہاں پر اس بلانے سے مراد مخصوص تعلق کے لیے بلانا ہے۔ میرے پاس کیونکہ خواتین بھی اکثر و بیشتر سوالات کرتی ہیں، اور ان سوالات میں سے ایک یہ سوال بلکہ شکوہ ہوتا ہے کہ شوہر بے التفاتی برتتا ہے، اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ دیگر خواتین کے ساتھ مرد ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے، اپنی بھابھیوں کے ساتھ، اپنی کزنز کے ساتھ جب وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو بڑا خوش ہو کر بات کرتا ہے،
لیکن میرے ساتھ ہمیشہ شوہر کا رویہ انتہائی زیادہ سخت اور درست ہوتا ہے۔ ایسی خواتین کو اس حدیث مبارکہ پر غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ رب کائنات نے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے باعث تسکین بنایا ہے، اپنے جنسی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور جب یہ جذبات حلال طریقے سے آپ اس کو پورا کرنے کا موقع نہیں دیں گی تو باتیں دو ہی ہوں گی، اگر تو اس کا ایمان کمزور ہے تو وہ حرام کی طرف جائے گا، اور اگر وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا تو لا محالہ طور پر پھر وہ اپنے جذبات کو دبا کر یقینی طور پر اندر ہی اندر مرتا چلا جائے گا، گھلتا چلا جائے گا، نفسیاتی مریض بن جائے گا۔ چونکہ یہاں وقت میرے پاس مختصر ہے، اس لیے زیادہ تفصیلات میں یہاں نہیں آپ کے سامنے رکھ سکتا۔ اس میں مردوں کے لیے بھی ایک سبق اور درس ہے کہ آپ اگر عورت کو لونڈی بنا کر رکھتے ہیں، نوکرانی بنا کر رکھتے ہیں، ہر وقت اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے، تو آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ رات کو اس کو بستر پر بلائیں اور وہ ہنسی خوشی آپ کے پاس آ جائے۔ جنسی تعلق تو خوشی کے ساتھ ہوتا ہے، جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، تو شریعت کبھی بھی یک طرفہ بات نہیں کرتی۔ اس پر احادیث مزید آگے آ رہی ہیں، لیکن آج کی حدیث خواتین کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کتنی راتیں ان کی اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں لیتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی حدیث کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔